الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ہماری جو فی الحال کلاس میں موضوع چل رہا ہے وہ ہے فعل امر کا. فعل امر بھی ہے اس میں اور نہیں بھی ہے. امر ہے کسی کام کو کرنے کا حکم دینا یا دعا کرنا، ریکویسٹ کرنا، التماس کرنا کسی کام کے لیے کسی سے، اور نہیں ہے کسی کو کسی کام سے منع کرنا کہ ایسا نہ کرو. تو یہ چیزیں ہم نے زیادہ تر اس کو پڑھ لی ہے. آج اسی کا تھوڑا سا ایک اور حصہ ہے کہ لا ناہیہ اور لا نافیہ. لا ناہیہ جو ہے اور نافیہ، یہ دونوں ہم تھوڑا تھوڑا کسی نہ کسی لیسن میں پہلے پڑھ بھی چکے ہیں. یہ کوئی بالکل نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن یہاں یہ فعل امر اور فعل نہیں کے ٹاپک میں ایک اسپیشل لیسن کے طور پر آئی ہے چیز. تو اس کو ہم ایک ایکسکلوزیولی ان دونوں چیزوں پہ فوکس کر کے آج اس کو سمجھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. لا ناہیہ وہی ہے کہ کسی چیز کو کرنے سے کسی کو منع کرنا. اب وہ حاضر بھی ہو سکتا ہے یعنی سیکنڈ پرسن، اور فرسٹ پرسن بھی ہو سکتا ہے، اور تھرڈ پرسن بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہم نے امر میں دیکھا تھا نا کہ زیادہ تر احکام یا زیادہ تر جو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں وہ مخاطب کر کے کرتے ہیں کسی کو. اگر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یا اللہ مجھے اس کام میں آسانی دے دے، یا اللہ مجھے بیماری سے شفا دے دے. یا ہم کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے والدین پہ رحم فرما، یا اللہ فلاں جو دنیا سے جا چکا ہے اس کی مغفرت فرما. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم مخاطب کر کے تو بات کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. اسی طرح جب ہم کسی شخص سے ریکویسٹ کریں، اپنے والدین ہوں، اساتذہ ہوں، یا اور کوئی ہمارے سینئر ہوں آفس میں یا کام کرنے کی جگہ پہ، تو ان کو ہم جب ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ان کو مخاطب کر کے کرتے ہیں، چاہے زبان سے کریں یا لکھ کے کریں، کوئی اپلیکیشن لکھ کے دیں تو وہ بھی اسی امر کے معنوں میں ہی آتی ہے چیز. لیکن اگر کسی کو ڈائریکٹ ہم حکم کے انداز میں بات کریں کہ تم بیٹھ جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ، تم کلاس سے چلے جاؤ، تم شور نہ کرو، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے یہ ڈائریکٹلی حکمیہ جملے میں آتی ہیں. تو لیکن بہرحال جتنی میں نے یہ مثالیں دی ہیں ساری کو ادا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، یعنی جملے میں جو الفاظ استعمال ہوں گے ان کا اسلوب ایک ہی ہوگا. وہ جو درخواست ہے یا دعا ہے یا حکم ہے وہ ہمارا لہجہ طے کرے گا کہ یہ ہم کسی سے درخواست کر رہے ہیں یا کہ ہم کسی کو حکم دے رہے ہیں. تو امر والا حصہ بھی ہم نے پڑھ لیا، لیکن ہم نے پہلا جو لیسن اس میں پڑھا تھا نا، یعنی پچھلے سے پچھلے لیسن میں، اس میں ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا لا ناہیہ کا، کہ جب منفی بات کرنی ہو کہ کسی کو منع کرنا ہو کسی کام سے تو اس سے پہلے لا لگا دیتے ہیں. تو یہ اصل میں وہی لا ناہیہ ہے کہ یعنی نہیں کرنا کسی بات کی، نفی کرنا، یعنی نفی بھی نہیں کہیں گے کیونکہ نفی دوسری چیز ہے. نہیں کا مطلب ہے کہ منع کرنا، کسی بات سے روکنا، کسی کام سے روکنا. تو یہ ہے ناہیہ، ٹھیک ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا ایک چیز نہی عن المنکر، ٹھیک ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھے کام کا حکم دینا اور برے کام سے یا مکروہ کام سے روکنا. تو یہ وہی چیز ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. تو یعنی اس جملے میں امر بھی آ گیا اور نہیں بھی آ گیا. تو نہیں ہے منع کرنا. اچھا، اس کے
पैरेलल कह लें या इसके बरक्स कह लें। एक दूसरी चीज है ला नाफिया। नाफिया है कि किसी चीज की नफी करना। जैसे सिंपली हम पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, तो उसको हम उर्दू में कहते हैं कि ये मनफी कर दिया हमने, मुस्बत जुमले को मनफी जुमला बना दिया है। तो ये वो ला नाफिया वो है कि सिंपल एक चीज के ना करने की बात हो रही है। कि मसलन मैं कहूं कि तुम पढ़ो तो ये अमर है, और अगर मैं कहूं तुम ना पढ़ो तो ये नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम नहीं पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो तो ये मुस्बत हो गया, और तुम नहीं पढ़ते हो ये मनफी हो गया। तो तुम मत पढ़ो ये नहीं है, और तुम नहीं पढ़ते हो ये नफी है। तो ये नहीं और नफी ये दोनों इस हिसाब से मुख्तलिफ चीजें हैं। तो दोनों में इस्तेमाल ला ही होता है, लेकिन ला के इस्तेमाल के बाद जो आगे फेल मदारे आता है उसकी शक्ल इन दोनों नहीं और नफी में मुख्तलिफ होती है, और वो असल में मदारे के सीगे की शक्ल ही तय करेगी कि ये जुमला नाहिया है या कि नाफिया है। तो इसी चीज को मैं थोड़ा लिख के अब मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज हमारा लेसन बेसिकली यही है कि ला नाहिया और ला नाफिया हमने सीखना है, और ये सिंपल भी है और मुख्तसर भी है, तो इसलिए हम इसको क्विकली कर लेंगे इंशाल्लाह। ला अन्नाहिया और ला अन्नाफिया, बेसिकली इसकी तारीफ वही है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दी है, लेकिन इसको जुमलों की मदद से हम सीखें अगर, तो मसलन अगर कहेंगे जी ज़हाबा, इस लफ्ज से हम अब अच्छी तरह वाकिफ हो गए, हमने इसको कई जगह पे इस्तेमाल किया। ज़हाबा वो जाता है, और यज़हबु, ज़हाबा वो गया, ये माजी है ना, तो इससे मदारे बन गया। यज़हबु वो जाता है, और तज़हबु तू जाता है। ठीक है, ये तो हो गया मुस्बत जुमला फिर मदारे का हाजिर वाहिद मुज़क्कर के लिए, तज़हबु तू जाता है। लेकिन अगर हम इससे बनाए नहीं वाला तो हम कहेंगे ला तज़हब। ये हमने सीखा था ना कि एक तो है ना अमर बनाना, तो उसके लिए तो हम कहते हैं अलामत मुदारे हटाएंगे, फिर अलिफ लगाएंगे, फिर उसकी हरकत लगाएंगे उसके ऐन कलमे के मुताबिक, और आखिर में बा को यानी जो लाम कलमा है उसको हम साकिन कर देंगे, तो वो बन जाएगा इज़हब कि तू जा। लेकिन अगर नहीं का बनाना हो कि किसी को मना करना है अगर हमने, तो फिर हम क्या कहेंगे ला तज़हब। तज़हब वो वैसे ही रहेगा, ला लगाएंगे और सिर्फ आखिर में जो लाम कलमा है ना उसको साकिन करेंगे, तो ये बन जाएगा नहीं का। तो इसका मतलब क्या बनेगा, तू जाता है, और ये क्या हैगा, तू मत जा। ठीक है, ये अमर कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा, अमर और नहीं। ठीक है, और कोई मिसाल ले लें। जालासा, जालासा से क्या बनेगा जी, तजलीसु। तजलीसु, अब इससे क्या बनेगा, ला तजलिस, सीन साकिन हो गया और ला लगा दिया, तो ये क्या बन गया, तू मत बैठ। और अगर क्या ना हो कि तू बैठ जा या तू बैठ, तो क्या करेंगे, इजलिस, उसी तरतीब से हम ता हटा देंगे और अलिफ लगा के उसके नीचे जेर लग जाएगी और सीन साकिन होगा, तो इजलिस तू बैठ, और नहीं करेंगे तो तू मत बैठ। इसी तरह और कोई ले ले,
दरबा से तदरीबु, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ला तदरिब, तू मत मार। इसको हम उर्दू में तर्जुमा किसी और अल्फाज के तरीके से, मैं अगर कहूँ कि तुम मत मारो या तू ना मार, ठीक है, तो वो मतलब ही वही है कि ला तदरिब का मतलब, यानी आपको समझ आना चाहिए कि क्या है कि ये किसी को कोई काम करने से मना किया जा रहा है कि ला तदरिब, तू मत मार या तू ना मार या तुम ना मारो या तुम मत मारो, मतलब एक ही है, ठीक है। अच्छा जी, और साजदा यस्जुदु, तो तस्जुदु, तो इससे क्या बन जाएगा जी, ला तस्जुद, तो मत सजदा कर। ठीक है, वैसे तो सिजदा का हुक्म है ना, लेकिन कहीं सिजदा से मना भी किया जाता है, यानी गैर अल्लाह को सिजदा करना मना है ना। तो अगर कोई गैर अल्लाह को सिजदा कर रहा है, कोई बुत को कर रहा है, किसी और चीज को कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ला तस्जुद, तू सिजदा मत कर। अच्छा जी, तो एक और मिसाल ले लें, दाखिला से ले लें, यदखुलु, तो तदखुलु क्या होगा जी, ला तदखुल, ठीक है, तू मत दाखिल हो, ठीक है जी। अब मैंने इनका अमर वाला इसलिए नहीं लिखा कि ये क्योंकि अमर का तो हम पूरा टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, तो ये उसी तरह तजलिसों से क्या बनेगा, इजलिस तू बैठ, तदरीबों से क्या बनेगा, इदरिब तू मार, तसजुद उसजुद। अब ये जो पहले वाला हमजा हम ऐड करते हैं उसका हम सीख चुके हैं कि वो जो उसका ऐन कलमा होता है उसकी हरकत तय करती है कि हम जो पहले लगा रहे हैं हमजा, उसकी हरकत क्या होगी। अगर तो वो पेश है तो फिर हमजा की हरकत पेश आएगी, अगर ऐन कलमा जबर या जेर है तो फिर हमजा जेर लगेगी, जबर नहीं आएगी हमजा पे, या पेश आएगी या जेर आएगी। तो ये चूंकि जीम है, इसके ऊपर रफा है यानी पेश है, तो हम उस जुद, तू सजदा कर। इसी तरह तदखुल, तदखुलू तू दाखिल होता है, तो उदखुल हमजा के ऊपर भी पेश आएगी और खा के ऊपर भी, तो उदखुल तू दाखिल हो। और जब नहीं क्या करेंगे तो ला तदखुल, तू मत दाखिल हो। ये जब नहीं आएगा तो फिर अलामत नहीं हटाएंगे मदारे की, वो ता की अलामत वैसे ही रहेगी। अच्छा जी, ये हो गया नहीं वाला। इससे मेरा ख्याल ये 4-5 मिसालों से वाजे हो गया कि क्या क्या किया है हमने। मैं फिर बता देता हूँ कि पहले हम लेंगे नॉर्मल हालत उसकी मदारे की, हाजिर की, तजहबू तू जाता है। अब वैसे तो मदारे इसे अमर बनाए तो फिर तो तरीका थोड़ा लंबा है, हम ताम अलामत मदारे हटाते हैं, लेकिन जब हमने नहीं का कहना हो, किसी को मना करना हो, तो फिर अलामतें मदारे वही रहेंगी, सिर्फ आखिर में साकिन होगा और पहले ला लगा देंगे। आखिरी हरफ जो कि लाम कलमा है वो साकिन होगा और पहले लाम अलिफ ला लगा देंगे, तो ये मदारे नहीं बन जाएगा, किसी को मना करना हो कि ऐसा मत करो। तो जैसे यहां से बना, ला तजहब, तजलिसु से ला तजलिस, तदरिबु से ला तदरिब, तसजुदु से ला तसजुद, तदखुलु से ला तदखुल। अच्छा, ये हो गया नाहिया। अब हम अगर देखें नाफिया, एक तो पता चल जाएगा उसका तरीका क्या है, और फिर इन दोनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा कि इनमें फर्क क्या है आपस में। अगर हम नाहिया को थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, नाफिया। अच्छा, अगर इन्हीं अल्फाज को हम ले लें, ये था
تذهبو تو جاتا ہے، اور اس کا ہم نے بنایا نہیں تو مت جا، کیا کیا لا لگایا اور با کو ساکن کر دیا، لا تذهب۔ اب ہم نے اگر منفی کرنا ہو تو منفی اردو میں ہم اگر کیا کریں گے کہ تو جاتا ہے مثبت ہے تو نہیں جاتا ہے یہ منفی ہو جائے گا، تو نہیں جاتا، صرف اس میں منفی ایڈ کرنا ہے کہ جی وہ جو کام کرتا ہے اب ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں کرتا ہے، تو لا تذهبوا۔ اس میں کیا فرق ہے اس میں اور اس میں ہم آخری جو لام کلمہ ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں، جبکہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، صرف لا ایڈ کرتے ہیں، لا تذهبوا تو نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، فرق بھی پتا چل گیا۔ یہ اس سے بھی یعنی اس میں کم کام ہے، اس میں صرف لا ایڈ ہونا ہے، اس میں لا ایڈ ہونے کے بعد آخری حرف کو ساکن کرنا ہے، جبکہ اس میں آخری حرف کو ساکن نہیں کرنا ہے بلکہ ویسے کا ویسا رہنا ہے، تو یہ بن گیا لا تذهبوا تو نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح اب یہ جو تھا تجلسو تو یہ بن گیا لا تجلسو، تو نہیں بیٹھتا ہے۔ تضربو لا تضربو، تو نہیں مارتا ہے۔ تسجدو لا تسجدو، لا تسجدو تو سجدہ نہیں کرتا ہے۔ اور آخری ہم نے مثال لی تھی تدخلو، تو لا تدخلو تو داخل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارے سامنے پوری تصویر آ گئی اس بات کی کہ یہ لا ناہیہ اور لا نافیہ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ناہیہ وہ ہے کہ کسی چیز کو منع کیا جائے، اور نافیہ کیا ہے کہ جسٹ اس کی نیگیشن ہو کہ ایک کام ہوتا ہے اور ایک کام نہیں ہوتا ہے، جبکہ یہ امر والے حصے میں آتا ہے۔ یہ نافیہ اصل میں امر کے ٹاپک کے اندر نہیں آتا، لیکن ہم نے چونکہ یہاں ان دونوں کو اکٹھا اس لیے پڑھا ہے کہ تاکہ فرق پتہ چل جائے، کیونکہ یہ قریب قریب ہیں، جملے ایک جیسے ہیں، تو اس لیے اس میں آپس میں گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہے، کوئی کنفیوژن ہونے کا خطرہ ہے۔ ممکن ہے کہ لا تذهبوا لکھا ہو اور ہم سمجھے کہ یہ منع کیا جا رہا ہے کہ تو مت جا، حالانکہ یہ ہے تو نہیں جاتا ہے، اور یہ ہے تو مت جا۔ تو اس میں فرق صرف کیا ہے، آخری جو لام کلمہ ہے اس کی حرکت کا فرق ہے، باقی سیم ہے پورے کا پورا۔ آپ دیکھ لیجیے لا تذهب اور لا تذهبوا، یہاں پہ با ساکن ہے اور یہاں پہ با کے اوپر پیش ہے، لیکن دونوں کے معنی میں بہت فرق ہے، یہ ہے تو مت جا اور یہ ہے تو نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح لا تجلس تو مت بیٹھ، لا تجلسو تو نہیں بیٹھتا ہے، وغیرہ وغیرہ ہم نے باقی سارے پڑھ لیے۔ تو یہ ہم نے جو منفی والے جملے ہیں، یہ ہم اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جملہ اسمیہ کرتے ہوئے بھی مثبت سے منفی جملے کیے تھے، جب وہ ہم نے مبتدا اور خبر والے جملے بنائے تھے تو اس میں بھی لا کا استعمال ہوا تھا۔ تو جب منفی کا جملہ بنتا ہے تو اس میں سمپلی لا ایڈ ہو جاتا ہے، باقی خاص اس میں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب نہیں والا ہوگا یعنی امر کا کیا جائے کسی کو کہ ایسا مت کرو، تو اس میں نہ صرف لا ایڈ ہوگا بلکہ جو صیغہ ہے مضارع کا، فعل مضارع کا، اس میں بھی کچھ تبدیلی آئے گی، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آخری والا جو لام کرنا ہے اس میں تبدیلی آ جائے گی۔ اچھا، اب یہ بیسیکلی تو ہم نے پڑھ لیا اس کو۔ اب اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے جو کہ حاضر کی بات کی ہے، اور زیادہ تر جیسے میں پہلے امر پڑھاتے ہوئے میں بتا چکا ہوں کہ امر بھی ہم عام طور پہ حاضر کو ہی دیتے ہیں، جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں
وہ کسی بھی طریقے سے یعنی فزیکلی پاس بیٹھا ہے کوئی شخص، اس سے بات ہو رہی ہے، یا کسی سے ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے، یا کوئی ویڈیو کال پہ بات ہو رہی ہے، یعنی ایک دوسرے کی بات جب سن رہے ہوں، یا آپ لکھ کے بھی اگر بھیج رہے ہیں تو جس کو لکھ رہے ہیں وہ اس لکھے ہوئے کو پڑھ رہا ہے، تو یعنی جو کمیونیکیشن ہے وہ دو اشخاص کے بیچ میں ہے، یا دو فریقوں کے بیچ میں ہے، کہ ایک کہہ رہا ہے اور دوسرا سن رہا ہے، یا ایک لکھ رہا ہے اور دوسرا پڑھ رہا ہے، وہ اسی کو مخاطب کی گئی ہے بات. تو وہ عام طور پر امر یا نہیں اسی صورت میں ہوتا ہے. لیکن جیسے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ کچھ کیسز ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم امر یا نہیں کے لیے غائب کو بھی مخاطب کر سکتے ہیں اور متکلم کو یعنی اپنے آپ کو بھی. جیسے ہم نے امر پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ جی مجھے چاہیے کہ میں سبق پڑھوں، مجھے چاہیے کہ میں کھانا نہ کھاؤں، ٹھیک ہے. اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے، انہیں چاہیے کہ وہ وقت پر نماز پڑھیں، اسے چاہیے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے. تو یہ غائب اور متکلم میں بھی امر اور نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا استعمال کم ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جب ہم ابھی تو یہ میں نے جو مثالیں دی ہیں یہ ساری حاضر کی دی ہیں، لیکن متکلم اور غائب ہوگا تو اس میں بھی اسی حساب سے وہ یہ لا ایڈ ہوگا اور آخر میں جزم آ جائے گی، اور اس میں خالی لا آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے میں کہوں نا آکلو الطعام، میں کھانا کھاتا ہوں، تو لا آکلو الطعام، میں کھانا نہیں کھاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ نفی ہو جائے گا. لیکن اگر ہو کہ جی یہ بنانا ہو نہیں کا، تو جیسے یہ تھا تذهب تو جاتا ہے، لا تذهب تو مت جا. اور اگر ہم نے غائب کا بنانا ہو تو وہ بنے گا نا یذهب، تو ہم نے بنایا تھا امر کے لیے، تو بنایا تھا نا لیذهب، کہ اس کو چاہیے کہ وہ جائے. لیکن اگر نہیں کا کرنا ہو تو پھر لا کریں گے، لا یذهب، لا یذهب، اس کو چاہیے کہ وہ نہ جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ متکلم اور غائب کے صیغوں میں بھی امر اور نہیں ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر حاضر میں ہوگا، جو کہ ہم نے یہ مثالوں سے پڑھ لی. اچھا، یہ ہمارا آج کا لیسن تو مختصر ہی تھا، اور لیکن پچھلی ہماری چونکہ ایکسرسائز رہتی ہے ایک تو، اور اس کے علاوہ آج کی ایکسرسائز بھی تھوڑا دیکھ لیں، اور میں نوٹس میں بھی دیکھ لوں کہ کیا کوئی چیز ہماری آج کے لیسن کی کوئی ایسی تو نہیں کوئی مس ہوئی ہو. لیسن نمبر 11 ہے لا الناہیہ و لا النافیہ. یہ ہم نے اس کی بات کر لی، یہ ساری مثالیں بھی ہم نے دیکھ لی. اور یہ جیسے کچھ اور ہیں، تقرأ سے لا تقرأ، تو نہیں پڑھتا ہے. تفہم، لا تفہم، تو نہیں سمجھتا ہے. اور اوپر ہم نے جو مثالیں دی ہیں، یہ تذہب کا استعمال ہم نے کر لیا، تجلس کا بھی کر لیا. تفعل، لا تفعل، تو مت کر. تو بہرحال یہ دونوں چیزیں سمپل ہیں، بس تھوڑا سا آپ اس پہ توجہ دیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی، اور انشاءاللہ بعد میں بھولے گی بھی نہیں. اب اس کے آخر میں ایک تو یہ پیرا دیا ہوا ہے، اور پھر عربی میں ترجمہ کرنے کا ہے، اور پھر یہ خالی جگہ پر کرنی. یہ تین چیزیں اس کے کرنے کی ہیں. اچھا، پہلے ہے ہمارا یہ جو پیراگراف ہے، قال المدرس لا تخرج. اب یہ دیکھیے لا تخرج، یہ ہے ہمارا یہ نافیہ والا، ٹھیک ہے، سوری ناہیہ والا، یعنی کسی کو کسی سے منع کرنا. تخرج کیسے پتا چلا؟ جیم ساکن ہے نا آخر میں، تو یہ ناہیہ ہے. لا تخرج من الفصل، فصل کہتے ہیں کلاس کو یا جماعت، وہ جو جگہ ہے جہاں پہ کوئی کلاس ہو رہی ہے اس کو فصل کہتے ہیں. الان، اب. اذهب، اب یہ امر ہے، اذهب، تو جا. الیہ، بعد الدرس، یا استاذ انا طالب جدید، این اجلس. اب یہ چیزیں میرا خیال ہے ہم ساری پہلے الفاظ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. جدید نئے کو کہتے ہیں، اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، اور اجلس ہونا امامک، امام کہتا ہے سامنے کو کہتے ہیں، امامک آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، یا تمہارے سامنے. لا تجلس، اب یہ لا تجلس بھی وہی آ گیا، لا تذهب والی بات، یہ ہم نے کیا تھا نا، لا تجلس، یہ اسی کا استعمال آ گیا. لا تجلس. اچھا، یہ ہنا نہیں ہے، ہونا ہے، یہ ہا کے اوپر پیش ہے، ہونا، اس کا مطلب یہاں، ہیئر. ھذا مقعد
زیدن مقد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، کرسی جیسے ہو سکتی ہے، آپ کرسی سمجھ لیں یا بیٹھنے کی جگہ جو بھی ہو نا اس کو مقد کہتے ہیں. ہاذا مقعد زیدن. اب یہ مقعد زیدن کیا بن رہا ہے؟ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی بن رہا ہے، زید کی کرسی. وہو غائب الیوم، یہ بھی الفاظ آپ کے جانے پہچانے. اجلس ہناک خلف احمد، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، خلف احمد احمد کے پیچھے. لا تکتب بالقلم الاحمر، احمر کہتے ہیں سرخ کو، ٹھیک ہے. انظر الی ہذہ المجلہ، انظر ہوتا دیکھنا تو یہ امر ہے، انظر تو دیکھ یا تم دیکھو، الی کی طرف، ہذہ المجلہ، مجلہ کہتے ہیں میگزین ٹائپ کو جو چیز ہوتی ہے نا، رسالہ یا میگزین، اس کو مجلہ کہتے ہیں. یا استاذ ما اجملہا لا تقرؤ المجلہ، یہ اب لا تقرؤ یہ نفی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ویسے یہاں پہ نہیں کا آنا چاہیے، نفی کا نہیں آنا چاہیے. یہ دیکھا نا، لا تقرؤ المجلات فی الفصل یا مجید. اب یہ اصل میں اس کو منع کیا جا رہا ہے، استاد منع کر رہا ہے کہ اے مجید کلاس میں بیٹھ کر میگزین نہ پڑھو. تو یہ لا تقرأ ہونا چاہیے، آخر میں جو حمزہ ہے نا اس کے اوپر سکون کی علامت کر لیں آپ اس کو، یہ یعنی جزم ہے، یہ ساکن ہے، لا تقرأ ہے، لا تقرأ نہیں ہے. لا تقرأ کا مطلب تو بنے گا نا تو نہیں پڑھتا ہے، تو یہ منع اصل میں کیا جا رہا ہے، تو یہ نہیں کہا تو یہ ہوگا لا تقرأ. ٹھیک ہے جی. آگے کیا ہے؟ افتح البابا یا استاذ. اب یہ پہلا حمزہ سوالیہ ہے، پھر افتح کیا میں کھول دوں، البابا دروازہ، یا استاذ لا تفتح البابا الان. تو لا تفتح یہ نہیں کہا ہو گیا کہ تو مت کھول. تو یہ پیرا تو آپ کو آسان لگے گا کیونکہ عربی سے اردو کرنا اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر آلریڈی وہ کنسٹرکشن کی ہوتی ہے. آگے یہ جو ہے نا ہمارا اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا، یہ اب آپ نے استعمال کرنا ہے جو رول ہم نے آج پڑھا کہ تم راستے میں مت بیٹھو. ٹھیک ہے، مت بیٹھو، لا تجلس. ٹھیک ہے، کھڑکی کھولو اور دروازہ نہ کھولو. اب اس میں امر بھی آ گیا اور نہیں بھی آ گیا. پہلے کہا ہے کہ کھڑکی کھولو اور دروازے کو کہا ہے نہ کھولو، تو اس میں آپ امر کا استعمال کر دیں گے، اس میں نہیں کا کر دیں گے. تم کلاس میں مت ہنسو. ٹھیک ہے، دہا کا ہوتا ہے ہنسنا. تم سڑک پر مت کھاؤ. ٹھیک ہے، سڑک کو طریق کہتے ہیں، طارا یا کاف. تم جھوٹ مت بولو، لا تکذب. ٹھیک ہے، تم مجھ سے سوال نہ کرو، سآلہ ہوتا ہے سوال کرنا. تم اپنے دوست کو مت مارو، مارنے کو ہم پڑھ چکے ہیں کئی بار، ضربا. تو یہ بھی آسان ہے، آپ یہ بس ان کا نفی اور نہیں کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کے جملے ہو جائیں گے. اب آگے کیا جی؟ مندرجہ ذیل خالی جگہ میں لا نافیہ لگائیں. یہ جو اگر آپ اوپر والا دیکھیں نا یہ، تو اس میں سارے کے سارے ناہیہ ہیں، لا ان ناہیہ یعنی منع کیا جا رہا ہے. تو اس میں آگے والا جو حصہ نا اس میں لا نافیہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کریں. اب یہ کیا ہے جی؟ لما لا یا اخی. اچھا، اب اس کا کوئی ایک پرفیکٹ آنسر نہیں ہوگا، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. آپ کے ذہن میں کوئی بھی فعل آئے آپ اس کو مطابق اس کے لگا سکتے ہیں. لما کا مطلب ہوتا ہے کیوں، اور لا کا مطلب ہو گیا نہیں، اور ہم نے نفی والا لگانا تو یا اخی اے میرے بھائی. اب ہم کیا کر رہے ہیں، کہنا چاہ رہے ہیں جملے میں کیا ہے کہ اے میرے بھائی تم کیوں. اب نہیں کرتے والا کوئی لفظ لگانا ہے کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے، تو آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی ذہن میں آپ کے آئے تو آپ سب کا جواب مختلف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بس کوئی اس میں سے صیغہ لگانا ہے اس کا مدارے کا، فعل مدارے کا، اور حاضر کا لگانا، جیسے تجلسو، تقرؤ، تضربو، ٹھیک ہے، تذهبو. ان میں سے آپ کو جو اس میں فٹ لگے وہ لگا دیں. اسی طرح آگے کیا ہے جی؟ لا، تو ہو گیا سوالیہ، تو لا الل ملعبی، ملعب کہتے ہیں کھیل کا میدان. اب یہ آپ اس حساب سے، میرا خیال ہے مشکل نہیں ہے، آپ نے بس کوئی کام سوچنا ہے اس کے مطابق، تو وہ اس کا مدارے کا صیغہ لگا دینا ہے حاضر کا، اور یہ منفی فکرے بن جائیں گے. انا لا القہوہ. اب قہوہ ہے تو اب ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ وہی چیز لگائیں گے نا جو قہوے کے ساتھ ہو سکتا ہے. پینے کا کام ہوتا ہے نا قہوہ کو، یا پکانے کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تیار کرنے کا ہو سکتا ہے، یا پینے کا ہو سکتا ہے. تو آپ اس کے مطابق کوئی اس میں سے لفظ لگا دیں گے. پھر آگے کیا ہے جی؟ نحنو لا کرۃ القدمی.
اب کرۃ القدم کس کو کہتے ہیں؟ فٹ بال کو. تو ہم فٹ بال کو کیا کرتے ہیں؟ یعنی کھیلنے کا کام، وہ اس میں لگ جائے گا جملہ. آگے کیا جی؟ ہاؤلائی الصحفہ. اب یہ ہاؤلائی تو ٹھیک ہو گیا، یہ اس میں اشارہ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. تو لیکن اس میں لا کا لفظ نہیں لگا ہوا. یا تو آپ اپنی طرف سے لا بھی لگا دیں، وہ شاید اس میں سے مس ہو گیا، اور اس کے بعد آپ پھر کوئی وہ بھی لگا دیں، فعل بھی لگا دیں، اور پھر یہ جملہ بن جائے گا. اچھا، صحفہ آ جائے گا، یہ آپ کا مفعول بن جائے گا کیونکہ یہ منصوب حالت میں ہے. پھر آگے ہے جی لا یا زینب النافذہ. اچھا، نافذہ جو ہے یہ کھڑکی کو کہتے ہیں. تو اب زینب کو کہا جا رہا ہے کہ تم کھڑکی کو کیا نہ کرو. اب آپ اس کو بند کرنے کا بھی کہہ سکتے ہیں، صاف کرنے کا بھی کہہ سکتے ہیں، کھولنے کا بھی کہہ سکتے ہیں. کھڑکی کے ساتھ جو کام ہو سکتے ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی لفظ لگا دیں. پھر آگے کیا ہے جی لا فی الفصلی. اب یہ فی الفصیل ہی لکھا ہوا ہے نا، یہ آپ فصل کر دیں یا اس میں سے ہٹا دیں. ٹھیک ہے جی، لا فی الفصل یعنی کلاس میں ایسا مت کرو، تو کوئی بھی لفظ اس میں لگا. چلیے جی، بلکہ یہ چونکہ نفی والا ہم کر رہے ہیں تو آپ نے نفی کے حساب سے لگانا ہے، نہیں کے حساب سے نہیں لگانی. تو اب آپ نے سوچنا ہے کہ کسی کو منع نہیں کر رہے آپ، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کرتا ہے یا نہیں کرتی ہے. لیکن یہ جو جملہ ہے جیسے اب لا یا زینب النافذہ، تو یہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس میں کسی کو منع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو بہرحال آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں اگر نہیں والا زیادہ فٹ آتا تو وہ کر دیں، کیونکہ اس میں منفی بنانا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ جی کسی کو مخاطب بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کو کہیں دے کہ جی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے زینب کھڑکی نہیں صاف کر رہی یا صاف نہیں کرتی یا کھڑکی نہیں کھولتی. تو یا تو ہم یا ہٹانا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور یا پھر اس میں نہیں کا معنی لانا پڑے گا. تو آپ اس میں نہیں والا لگا رہے ہیں یا زینب کو، جہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے نا. تو جیسے پہلے والا جملہ تھا نا، اس میں چونکہ لما شروع میں لگے نا کیوں والا، تو اس میں نفی ہو سکتا ہے. لما لا تذهبوا یا اخی، اے میرے بھائی تم کیوں نہیں جاتے. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں جاتے والا آ جائے گا. تو لیکن یہ جو آخری والا جملہ ہے نا لا یا زینب، اس میں نہیں والا بنے گا، یہ نفی والا نہیں بن سکتا. تو یہ آپ کی تینوں چیزیں ہو گئی جی، ایک یہ خالی جگہ پر کرنے والا، ایک اردو سے عربی کرنے والا، اور ایک عربی سے اردو کرنے والا. اچھا، اب اگلے صفحے پہ ایک اور بھی آ رہا ہے یہ ہمارا پیرا. تو یہ ستبدأ عطلة الصيف بعد اسبوع وسيسافر الطلاب الى الاهل سيسافر احمد الى بلده. اچھا، یہ ہے اسی بارے میں، یہ جو فعل مضارع ہے اس میں سین کا استعمال زیادہ ہوا. سین ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ایک سے زیادہ بار، ورنہ ایک دفعہ ہم نے ضرور اس کو ٹچ کیا تھا کہ سین اور صوفہ دو ایسے کلمات ہیں جو کہ فیوچر کے ساتھ کسی فعل مضارع کو جو ہے نا وہ کنفرم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کیونکہ فعل مضارع ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ حال کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے اور مستقبل کو بھی. کیونکہ جیسے انگلش میں یا اردو میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ماضی ہے، یہ حال ہے، یہ مستقبل ہے. لیکن عربی میں یا تو ماضی ہے اور یا مضارع ہے. اب مضارع کے اندر ہی حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، یہ آپ جانتے ہیں چونکہ ہم یہ بات کئی بار پڑھ چکے ہیں. تو اب جب ہم نے ماضی کے ساتھ، جب ہم نے حال کے ساتھ اس کو کرنا ہو، مضارع کو پکا کرنا ہو کہ یہ صرف حال کی بات ہو رہی ہے، تو پھر اس کے ساتھ بھی کچھ ہم الفاظ لگاتے ہیں، اور اگر مستقبل کے ساتھ کرنا ہو تو پھر بھی ہم کچھ الفاظ لگاتے ہیں. تو مستقبل کے لیے ہم نے پڑھا ہے کہ سین بھی لگ سکتا ہے اور صوفہ بھی لگ سکتا ہے. تو یہ جو آپ یہ والا پیرا دیکھیں گے نا، اس میں زیادہ تر سین کا استعمال ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں یعنی آنے والے وقت میں جو کام ہونا ہے، عام طور پر سین جو ہے نا مستقبل قریب کے لیے ہوتا ہے اور صوفہ مستقبل بعید کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہ بھی اتنا کوئی زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. تو صوفہ بھی بعض اوقات ان قریب ہونے والے کام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ اب ہے نا ستبدأ عطلة الصيف بعد اسبوع، کہ ایک ہفتے بعد گرمی کی موسم گرما کی چھٹیاں شروع ہوں گی.
ٹھیک ہے. تو یہ اب سین کا مطلب مستقبل میں لے جائے گا. تو یہ بھی آپ کیجئے, اس میں کوئی زیادہ مشکل چیز نہیں ہوگی, جتنا آپ کر سکیں. اگر کر سکیں یہ پیرا بھی تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم اس کو ہم اگلے لیسن کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں. اگر آگے والا کام ہوگا تو یہ بھی فعل مضارع ہی چل رہا ہے, گو کہ وہ فعل مضارع کے عوامل ایک نئی چیز آ جائے گی. تو کوشش کریں کہ یہ پیرا بھی کر لیں. لیکن اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم جس نے تھوڑا بھی کرنا ہو تو یہ 3 چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں یہ ضرور کریں, تاکہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ تو پکا ہو جائے. اس کے بعد یہ جو اگلا پیرا آ رہا ہے نا, اس میں ایکچولی آپ کا فعل مضارع کا جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں لیسن وہ بھی کور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا ہمارا آج کا لیسن. اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری جو پچھلی ایکسرسائز تھی. یہ والے جو جملے تھے جو عربی سے اردو میں کرنے تھے, اس میں ہے جی کالا ابراہیم. آپ لوگوں نے یہ مجھے کر کے جو بھیجا ہے, میں نے کچھ لوگوں کا آپ کے ساتھ شیئر کیا, اس میں زیادہ تر کام صحیح ہوا ہے. تھوڑی تھوڑی کمی بیشی ہے وہ آپ سن لیجئے, جو آپ کی کمی ہے وہ پوری کر لیجئے. کالا ابراہیم, یہ تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل. اب یہ دیکھیے ہم نے حرف ندا پڑھا تھا. اب یہ بہت ساری چیزیں نا جب اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو پچھلی چیزیں ریکال کرنی چاہیے کہ ہم نے یہ کہاں پڑھا تھا. ربی کا مطلب ہے اے میرے رب. اب اس میں جو حرف ندا ہے وہ معذوف ہے, اور با کے نیچے جو زیر ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اصل میں میرا رب کہا جا رہا ہے. تو یا ربی, ویسے تو ربو ہوتا ہے نا, رب کو کہتے ہیں ربن. تو اب یہ ربی جو ہوا ہے نا, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے اے میرے رب. اجعل, اب اجعل کا مطلب ہے یہ کیا ہوا, یہ امر ہے نا, تو آپ دعائیہ بھی کہہ سکتے ہیں, امر بھی کہہ سکتے ہیں. تو اجعل, یہ یجعلو تجعلو, تجعلو سے کیا بن گیا اجعل. ٹھیک ہے, یہ ابھی ہم جو ترتیب آج کل پڑھ رہے ہیں نا امر کیسے بنتا ہے, تو یہ تجعلو سے بن گیا اجعل. ھذا بلدن, اب یہ بلدن کیوں ہے منصوب, کیونکہ یہ مفعول ہے, اس پہ عمل ہو رہا ہے, یا عمل کرنے کی دعا کی جا رہی ہے, تو یہ مفعول ہوا تو اس لیے منصوب ہے. آمینن, اب یہ بھی اسی وزن پہ ہے کہ یہ مفعول کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ورزق, اب یہ اصل میں کیا ہے ارزق, لیکن واو ساتھ ملا ہے تو وہ حمزہ کی پیش پھر نہیں پڑی جائے گی, ملا کے پڑھیں گے. تو ارزق, یہ یرزقو ترزقو ارزق, تو رزق دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی کہ تو رزق دے. اہلہو, اس کے رہنے والوں کو, من الثمرات, پھلوں کی شکل میں. تو اب اس کا ترجمہ کیا بنا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کر یا رزق دے. آگے ہے جی یا مریم اقنتی بربک واسجدی ورکعی مع الراکعین. اے مریم علیہ السلام اپنے رب کا شکر ادا کر, تو سجدہ کر اور جھک جا جھکنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اقنتی, اسجدی, ارکعی, یہ سارے امر ہو گئے. آگے کیا ہے جی فلیعمل عملا صالحا. اب یہ کیا ہے, یہ غائب کے لیے حکمیہ جملہ ہے. ٹھیک ہے جی, فلیعمل ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اگر فا یا واو لگے تو پھر لام کے نیچے زیر نہیں لگتی بلکہ وہ ساکن ہو جاتا ہے, جو لام امر ہے یہ ہے نا. لے یعمل ہوتا اگر تو ہم کہتے ہیں انہیں چاہیے, اسے چاہیے کہ وہ کرے, لیکن اب فا لگا ہے تو لام کو ہم نے ساکن کر دیا. تو فلیعمل عملا صالحا, انہیں چاہیے اسے چاہیے, یہ ایک ہے نا یعمل. اگر یعملون ہوتا تو پھر یعملو آتا, نون ساکن گر جاتا. تو یہ ہے فلیعمل, اسے چاہیے کہ کیا کرے, عملا صالحا, نیک عمل کرے. لا تحزن ان اللہ معنا. لا تحزن, اب یہ کیا ہے نہیں کا, جو ہم نے آج پڑھا نا نہیں. لا تحزن, تحزنو تو فکر کرتا ہے, تو غم کرتا ہے, تو افسوس کرتا ہے. تو لا تحزن, تو غم نہ کر. ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہے ہمارے ساتھ. اب ان اللہ معنا یہ ہم نے جملہ اسمیہ پڑھ چکے ہیں ہم پہلے جب اسم والا حصہ پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو انا کیا ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا, ہم نے پڑھے تھے مبتدا کے عوامل, اس میں سے ایک انا بھی تھا. انا, انا, کا انا, لاکنہ, لیتا, لعل, یہ 6 عوامل تھے جو ہم نے پڑھے تھے حصہ اسم میں. یہ جب اسم سے پہلے ان 6 میں سے کوئی آئے تو اسم کو
منسوب کر دیتے ہیں، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں مبتدا کے عوامل، یعنی اس پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ انا کی وجہ سے اللہ جو تھا وہ اللہ ہو گیا، اللہ ہا کے اوپر زبر آ گئی، تو ان اللہ معنا ہمارے ساتھ، ما نا ہمارے ساتھ، تو فکر مت کر یا تو غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ارحموا من فی الارض لیرحمکم من فی السماء. اچھا یہ جو لام ہے نا یہ اس میں اضافی لگ گیا، یہ اس ٹاپک کے لحاظ سے میرا خیال وہ جس نے بنایا ہے نا یہ نوٹس میں ڈالا ہے، اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کے مطابق ہے، لیکن اصل میں یہ لام نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تاکہ تم پر آسمان وہ رحم کرے جو آسمان میں ہے. یعنی جو شخص دنیا میں لوگوں پر رحم کرے گا، اچھا سلوک کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اس پہ رحم کرے گا. تو یہ ہے نا اصل الفاظ ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ لام نہیں ہے اس میں. تو یہ کیا بنے گا جی؟ جو تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں، وہ تم پر رحم کرے گا جو کہ آسمان میں ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اب یہ یا ایھا الناس، یہ تو وہ حرف ندا والا ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا اس کا استعمال آ گیا. یا ایھا ہم نے پڑھا تھا نا، جب اسم معرفہ ہو تو اس کے ساتھ مذکر کے ساتھ یا ایھا آتا ہے اور مؤنث کے ساتھ یا ایتھا. تو یہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اعبدو. اب یہ کیا ہے؟ عبدا، یعبدو، تعبدو، اور جمع کیا ہے؟ تعبدونا. تو اس سے بنا امر اعبدو. اب یہ اس کے ساتھ نون تھا جو نون گر گیا اور ساتھ الف لگ گیا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، یہ امر کے سیغے میں ہم نے جو پوری گردان کی تھی. تو یہ جمع مذکر حاضر، تو یہ تعبدونا سے اعبدو ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، اعبدو. تو جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو سین کے ساتھ یہ پھر اسی طرح پڑھا جائے گا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ اب مفعول ہو گیا، ربکم سے ربکم بن گیا کیونکہ مفعول ہے. تو اے لوگو عبادت کرو، تم سب عبادت کرو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی، الذی، یہ اس میں موصول ہو گیا، خلقکم، جس نے کہ تم سب کو پیدا کیا، خالقہ اس نے پیدا کیا، کم تم سب کو. تو اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا. اچھا، اذهب بکتابی ھذا. اب یہ اذهب ہو گیا فعل امر، ذهب یذهب تذهب، اذهب تو جا، بکتابی. اب یہ جو با ہے یہ حرف جار ہے، آپ کو یاد ہوگا. کتاب اگر تو ہوتا خالی کتاب تو ہم کہتے ہیں بکتابی، تو یہ ہے بکتابی. اب آخر میں یا متکلم ہے، تو یہ یہاں کتاب ہے بمعنی خط، یعنی جو مراسلہ ہوتا ہے، کوئی لکھ کے دیا جاتا ہے. یہ اصل یہ بھی قرآن پاک کے الفاظ ہیں، سورہ النمل میں ہیں یہ، اب وہاں پڑھ سکتے ہیں اس کی تفصیل. تو اذهب بکتابی ھذا، ھذا کا مطلب تو ہو گیا یہ. تو اذهب بکتابی یعنی تو جا میرے اس خط کے ساتھ، یعنی کسی کو کہا جا رہا ہے کہ تو یہ میرا خط لے کے جا. اذهب بکتابی ھذا، جاؤ میرے اس خط کے ساتھ. اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو یہ ہوگا اذهب بکتابی ھذا، میرے اس خط کے ساتھ جاؤ. تو یہ ہو گیا ہمارا عربی سے اردو کا ترجمہ. اس کے بعد تھا یہ عربی سے اردو میں. اب یہ ہے جی یا مجید آؤ اور کرسی پر بیٹھو. اچھا جناب. اچھا، اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر زبان کا ایک اپنا اسلوب ہوتا ہے، ایک انداز بیان ہوتا ہے. تو اس حساب سے اس میں کچھ جملے ہوتے ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ ہم لفظ بہ لفظ دیکھیں کہ جی یہ اب ایسا لفظ ہے تو اس کے متبادل دوسری زبان میں اگر ہم نے ترجمہ کرنا ہے تو کوئی اس کے مطابق عین جو ہے نا 100% فٹ آنے والا کوئی لفظ لے کے آئیں. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہ لفظ ملے. تو آپ اپنے حساب سے دیکھیں گے کہ اس زبان میں اگر یہ انداز ہے بات کرنے کا، خاص طور پہ اگر کوئی انفارمل بات ہو یا کوئی جیسے محاورے ہوتے ہیں یا کوئی جیسے ایڈیم ہوتے ہیں انگلش میں، تو اب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہوئے پھر اپنی زبان کے حساب سے اس میں جو یعنی جو معنی اس میں ہے نا، جو مقصد ہے وہ بیان کرنا ہے. ضروری نہیں کہ عین لفظ بہ لفظ اس میں آئے. تو
تو جیسے اب یہ اچھا جناب لکھا ہوا نا، تو اب یہ اچھا اور جناب، اس کا اگر آپ ایگزیکٹ کوئی لفظ دیکھیں گے عربی میں تو وہ اس کا مطلب کچھ اور بن جائے گا. تو لہٰذا آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کہنے والے کا مدعا کیا ہے. تو یا مجید آؤ، تعال، تا عین الف اور لام ساکن، تعال یا مجیدو، اور کرسی پر بیٹھو، و اجلس علل کرسی، الا لگے گا نا الا پر، تو کرسی یہ اس کے بعد مجرور ہو جائے گا کیونکہ وہ حرف جار ہے. تو اچھا جناب کا اب آپ جو ہے نا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی نام خالی کہہ دینا بھی کافی ہے. ٹھیک ہے جی، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں نا اوکے، تو اب ہم کسی کو اچھا جناب کہیں یا خالی اچھا کہہ دیں یا اوکے کہہ دیں تو یہ آپ نام کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا جی، چائے پیو اگر تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی، چائے پیو اگر تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اب اس میں ہمارے لیے خاص بات کیا دیکھنی ہے کہ اس میں ہم نے دیکھنا ہے چائے پیو، پینے کا کہا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ امر ہے. تو شاربہ، یشربو، اشرب. ٹھیک ہے، تو چائے پیو، اشرب، الشایا، شایا، شین الف اور یا، تو الف ساتھ پہلے ہم الف اور لام بھی لگا دیں گے کیونکہ یہ معرفہ ہو جائے گا. تو اشرب الشایا، یا کے اوپر زبر اس لیے لگائیں گے کہ وہ مفعول ہے تاکہ نصب آ جائے اس پہ. تو اشرب الشایا اگر تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اب اگر کے لیے ہوتا ہے لو. ٹھیک ہے، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے تو ہم اس کو کسی بھی انداز سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی لو لیسا نقص فی ہذہ، کہ اگر اس میں آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کسی بھی انداز سے ادا کر سکتے ہیں، یعنی مقصد پورا ہو جائے کہ اصل چیز ہم نے کیا دیکھنی ہے، چائے پیو، اشرب، یہ ہمیں آنا چاہیے. باقی جو الفاظ ہیں وہ آپ نے جس انداز سے بھی کیا، ہاں یہ ہے کہ اس کے رول کے مطابق ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی جو عربی کے گرامر کے قواعد ہیں اس کی خلاف ورزی نہ ہو اور حرکات صحیح لگیں، اور اگر مفعول ہے تو وہ نسبی حالت میں ہو، اور اگر فاعل ہے تو وہ رفعی حالت میں ہو، اور اگر مجرور ہے تو وہ جری حالت میں ہو. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. باقی الفاظ آپ جیسے ہم انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں یا انگلش سے اردو میں کرتے ہیں، 4 بندے کریں گے تو وہ چاروں کا جملہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کا مفہوم وہی ہے تو بس پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، تو کوئی برائی نہیں اس میں. لیکن میں نے ابھی گھر میں پی ہے. اچھا، وہ اس کو پوچھا جا رہا تھا کہ تم چائے پی لو اگر تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر آپ کو یہ بری نہیں لگتی یا آپ کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے یا آپ کے لیے غیر مفید نہیں ہے تو آپ چائے پی لو. لیکن آگے سے وہ جواب کیا دے رہا ہے کہ کوئی برائی نہیں اس میں، کہ یعنی میرے لیے چائے پینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں ایک تو ہو سکتا ہے لا باسا، کوئی برائی نہیں، لا باسا فی ہذہ، یعنی اس میں، لیکن لاکنہ میں نے ابھی گھر میں پی ہے. اب ابھی کا مطلب پیدا کرنے کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ فعل ماضی کے ساتھ قد لگا دیتے ہیں تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ ابھی ماضی قریب میں یہ بات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے قد قامت الصلاۃ کی مثال ہم نے پڑھی تھی. تو لیکن میں نے ابھی گھر میں پی ہے، لاکنہ قد شربت فی البیت. ٹھیک ہے، کہ میں نے ابھی یعنی آپ کے پاس آنے سے پہلے اپنے گھر میں پی ہے. تو قد شربت فی البیت، پس تم کہوہ پیو اگر تمہیں رغبت ہے اس میں. تو اب یہ کیا ہے جی، پس کے لیے تو فا لگا دیتے ہیں، تو تم کہوہ پیو، فا اشرب القہوہ، قہوہ تا آخر میں گول تا آئے گی نا تو اس کے اوپر زبر لگا دیں. کیونکہ یہ مفعول ہے. تو فا اشرب القہوہ تا اگر تمہیں رغبت ہے اس میں. لو، اب اس میں آپ یوں کہہ لیں تو فضلوا ھذا، تو فضل کا مطلب ہے کہ if you prefer، کہ اگر تم اس کو زیادہ پسند کرتے ہو، یا اس میں آپ رغبہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، رغبہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. لو رغبت فی ھذہ، کہ اگر تمہیں اس میں رغبت ہے یا تم اس کو یعنی پریفر کرتے ہو کہ تفضلوا. ٹھیک ہے،
اس کے بعد کیا ہے جی؟ جی جناب سنا ہے میں نے کہ کھانے کے بعد 1 کپ قہوہ فائدہ دیتا ہے ہاضمے کے لیے. اب یہ بہت لمبا جملہ ہو گیا، لیکن اب جی جناب تو یہ ہو گیا نام، ٹھیک ہے جی. سنا ہے میں نے سمیت ہو. اب دیکھیے بعض اوقات ایک زبان میں جملہ بہت لمبا ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ جب آپ دوسری زبان میں کرتے ہیں تو وہ بہت مختصر ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کا الٹ بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے عربی میں بعض اوقات بات مختصر ہو اور اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں بڑی لمبی بات لکھنی پڑے پورا مفہوم اس میں بیان کرنے کے لیے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اردو میں بات چھوٹی ہو اور اس کو عربی میں جب کریں تو زیادہ ایکسپلین کرنا پڑے تاکہ وہ مفہوم پیدا ہو سکے. تو یہ ہر زبان کے کچھ جگہ پہ وہ بات مختصر ہوتی ہے اور کوئی بات دوسری زبان میں جا کے مختصر ہوتی ہے. تو یہ دیکھیے جی جناب نام سنا ہے میں نے سمیت ہو. اب سمیت ہو اس کے اندر شامل ہے میں بھی. ویسے آپ کہہ سکتے ہیں انا سمیت ہو، لیکن سمیت ہو کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. سمیت ہو ہے ہی واحد متکلم. سمیت ہو میں نے سنا، سمینا ہم نے سنا. تو نام سمیت ہو ان کے کا مطلب ہوتا ہے ان، الف اور نون ان. کھانے کے بعد بعد الطعامی. اب بعد فعل یہ مضاف آئے گا اور طعام آئے گا مضاف الیہ. مضاف الیہ کھانے کے بعد، تو بعد الطعامی ہو جائے گا کیونکہ مضاف ہمیشہ ہوتا ہے مرفوع نارمل حالت میں، لیکن اگر منصوب بھی ہو سکتا ہے اگر وہ مفعول ہو. تو ٹھیک ہے جی. بعد الطعامی، طعامی مجرور ہو جائے گا کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے. 1 کپ قہوہ فائدہ دیتا ہے ہاضمے کے لیے. تو 1 کپ آپ اس کو کہہ لیں کوب کہتے ہیں، کاف واو با. کوبو قہوتن، اب یہ بھی مضاف الیہ گا. قہوہ کا 1 کپ. کوبو قہوتن ینفع فائدہ دیتا ہے، ینفع ہاضمہ کے لیے، للہدم وہی جو ہاضمہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا وہی ہا 2 آنکھ والی اور ضاد اور میم. لی ہدمی. اس کے بعد چونکہ لام ہمارا ہے حرف جار تو آخر میں ہدم کے میم کے نیچے زیر لگ جائے گی. ٹھیک ہے جی. نام سمیتو کوبو قہوتن بعد الطعام ینفع للہدم. یا احمد قرآن مجید میں سے کچھ پڑھو تاکہ میں تمہاری قرأت سن سکوں. اب یہاں آپ شروع کریں اقرا سے. ٹھیک ہے جی. پڑھو. اقرا من القرآن. اب یہ جو کچھ ہے نا یہ آپ اس کا کوئی لفظ نہ بھی لگائیں نا، ویسے تو کچھ کو کہتے ہیں قلیل، ٹھیک ہے، تو آپ نہ بھی لگائیں نا تو آپ اگر کہیں گے کہ اقرا من القرآن تو وہ اس کا مطلب کچھ اس میں شامل ہو گیا. اقرا من القرآن یا احمد تاکہ میں تمہاری قرأت سن سکوں. لی اسما قرآتک. قرآتن تم، اور قرآت تک آگے کاف لگا دیں گے تو وہ بن جائے گا تمہاری تلاوت. ٹھیک ہے. آپ اس کو یعنی تمہاری قرأت، تو تا کے قرأت جو تا ہے اس کے اوپر زبر آئے گی کیونکہ وہ مفعول ہے. لے اسماؤ قرأتک. آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں سورۃ البقرہ کی آخری آیت پڑھتا ہوں. اب یہ جو آپ کا حکم سر آنکھوں پر، یہ بات بھی ایسی ہے کہ جو ہمارے اردو میں ہم اس انداز میں بات کرتے ہیں، عربی میں کچھ اور الفاظ ہیں جو مختلف موقعوں پہ مختلف طریقے سے ادا ہوتے ہیں. اچھا تو اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں امرک، آپ کا حکم امرک علی راسی، میرے سر پر. ہم کہتے ہیں نا سر آنکھوں پر، تو امرک، یا آپ یوں کہہ لیں ہاذا امری، یہ میرے لیے حکم ہے. تو آپ خالی اس کو بھی کہہ دینا نام، تو اتنا اس طرح سے بھی کام چل جائے گا. یعنی وہ اصل میں آگے سے جو کہا جا رہا ہے اس کو یعنی ماننے کے لیے تیار ہے بندہ، تو وہ نام بھی کہہ دے گے تو کافی ہے. میں سورۃ البقرہ کی آخری آیت پڑھتا ہوں. اچھا اب یہ جو پڑھتا ہوں ہے نا، اصل میں اس کے اندر ہے کہ پڑھوں گا، یعنی وہ ابھی پڑھ نہیں رہا، ابھی وہ صرف جواب دے رہا ہے بات کا، تو اس کا مطلب وہ بعد میں پڑھے گا. تو اس لیے آپ اس کے ساتھ سین لگا دیں. سأقرأ، سأقرأ آخری آیت، آیت الاخیرہ. ٹھیک ہے. آیت الاخیرہ من
अस्सूरत अल-बकरा, नाम या अमरक रासी सा अकराऊ आयतुन अल अखीरा मिन सूरत अल-बकरा। तो ये हो गया आपका उर्दू से अरबी। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपने अगर मफहूम बयान कर दिया ना अपना काम करते हुए, और अल्फाज अगर वो वाले इस्तेमाल नहीं किए जो मैंने किए हैं, तो फिर भी ठीक है, बस उसमें कवायद का ख्याल रखें, और खास तौर पर जो मौजू हमारा उस लेसन का होता है उससे मुतल्लिक जो उसमें चीजें आती हैं उनको कवायद आप उसने वो जो सीखे हैं आपने उस सबक में वो सही अप्लाई करते हैं, ताकि हम जो कायदा उस लेसन में सीख रहे हैं उसका सही इस्तेमाल कर सकें। असल मकसद इस लेसन का के आखिर में जो दी गई एक्सरसाइज है उसका ये होता है। अच्छा जी, आगे मजमून इसमें भी देख लेते हैं जल्दी से, ये मेरा ख्याल है कोई मुश्किल नहीं है। फातिमा तो मुदर्रिसतुन फिल मरहलतिल इब्तदाइया, फातिमा प्राइमरी हिस्से में उस्तानी है या मुअल्लिमा है, या मुदर्रिसा भी कह लें तो ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, यानी किसी स्कूल में मदरसा में वो पढ़ाती है फातिमा, और वो इब्तदाई हिस्सा, यहाँ मरहलतुल इब्तदाइया या मरहलतुल वस्तिया इस तरह से कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम प्राइमरी स्कूल आमतौर पे कहते हैं। तस्तयकिज़ु अस्साअतु अल खामिसा फजरन, वो सुबह 5 बजे उठती है, बेदार होती है। वतज़हबु इलल मदरसती अस्साअता अस्सादिसा सबाहन, और सुबह 7 बजे मदरसा जाती है। यबदउल यौमु अद्दरासिय्यु अस्साअत अस्साबिया सबाहन। अच्छा, ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि ये जो अद्दरासिय्यु है ना, यहाँ पे इसको ब्रेक देनी है, आगे जो हमजा साथ जुड़ा हुआ ना वो अस्साअता का है, तो वो टाइपिंग करते हुए ना जिसने भी किया है ना, तो वो साथ उसका हमजा जो अस्सा का है ना वो दरासिय्यु के साथ जुड़ गया है, तो ये टाइपिंग एरर है। तो यबदउल यौम दिन शुरू होता है, ठीक है। अब ये यबदा जो है ना, ये फेल मदारे वाहिद मुज़क्कर गायब है, जैसे यज़हबु है यदरिबु है, तो उसी तरह यबदा फाइल क्या है अल यौमु, यानी दिन जो है वो शुरू होता है अद्दरासियु, यानी कौन सा दिन, पढ़ाई का दिन। तो पढ़ाई का दिन शुरू होता है साबिया सबाहन, सुबह 7 बजे। तो पढ़ाई का दिन जो है वो सुबह 7 बजे शुरू होता है। वयंतही अस्सानिया अशरा ज़ुहरन, और 12 बजे दोपहर को खत्म होता है। यंतही खत्म होता है, अस्सा कितने बजे, अस्सानिया अशरा यानी 12 बजे, ज़ुहरन जोहर के वक्त, जोहर के वक्त 12 बजे खत्म होता है। फातिमा तो तुदर्रिसु फातिमा तो खमसा हिस्सन फिल यौमी, फातिमा जो है वो एक दिन में 5 क्लासों को पढ़ाती है, या 5 लेसन पढ़ाती है, या 5 सबक पढ़ाती है, आप यूं कह लें 5 पीरियड लेती है, ठीक है। तब तुदर्रिसु अल-लुगतुल अरबिया व सकाफतुल इस्लामिया वल उलूम, वो क्या पढ़ाती है जी, वो अरबी जुबान, इस्लामी सकाफत और साइंस पढ़ाती है। आप यहाँ यूं कह लें कि और साइंस के मज़ामीन पढ़ाती है, ये आप इजाफा कर सकते हैं क्लियर करने के लिए। तज़हबु फातिमा तो फिल इस्तराहा इलल मक्तबा, फातिमा तफरी के वक्त, वो जो बीच में आता है ना रिसेस टाइम जिसको हम कहते हैं, तो हम आमतौर पे उर्दू में उसको तफरी कहते हैं, तो इस तरह अरबी में वही बात है, आराम करने का वक्त, यानी तो वो तफरी के वक्त लाइब्रेरी में जाती है, अल मक्तबा। वतकराउ किताबन औ सहीफतन, वो कोई किताब या कोई अखबार पढ़ती है। तो ये हो गया आपका ये मजमून, इसका तर्जुमा हो गया। तो इसके साथ ही हमारी ये पिछले लेसन की जो तमरीन है वो भी कवर हो गई। ठीक है जी, फिर अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।